ماضی قریب کا ایک واقعہ، مدینہ منورہ سے محبت کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو آج سے 61 سال پہلے پیش آیا۔ آج سے 61 سال پہلے، اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپریل 2022 میں، اور یہ واقعہ ہے 20 مئی 1961 اور اتفاق کی بات ہے کہ اگر ہم سال گنیں تو آج سے کتنے سال بنتے ہیں پیچھے؟ 61 سال ہی بنتے ہیں، اور سن بھی کون سا ہے؟ 1961۔ اس وقت ہمارا دارالخلافہ کراچی تھا، ایوان صدر کراچی تھا، ایوب صاحب کی دور تھا، تو امریکی نائب صدر یہاں آیا ہوا تھا، جانسن اس کا نام ہے، امریکی نائب صدر۔ تو وہ کراچی میں ایوان صدر کی طرف جا رہا تھا سرکاری پروٹوکول کے ساتھ۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں آپ اسے نیٹ پہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، اگر اتنا لکھیں بشیر احمد ساربان ود امریکی پریزیڈنٹ جانسن، تو آپ یہ واقعہ خود پڑھ سکتے ہیں، خود وہاں ریسرچ کر سکتے ہیں نیٹ پر۔ جانسن سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ایوان صدر کی طرف جا رہا تھا، کراچی کی سڑکوں پہ استقبال کیا جا رہا ہے، اور وہ سرکاری گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، آگے پیچھے پروٹوکول گاڑیاں ہیں، کئی جگہ پہ اس نے گاڑی روک کے، گاڑی سے نیچے اتر کے، سیکورٹی کے حلقے کو توڑ کے کراچی کے لوگوں سے ملاقات کی۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ ایک لمبی قطار ہے اونٹوں کی، اور اونٹ ساربان جو ہیں وہ مہارے پکڑ کے چل رہے ہیں، تو اس نے اپنے پروٹوکول افسروں سے کہا بھی گاڑی روک دو، گاڑی روک دی گئی، وہ گاڑی سے اترا اور اس نے بغیر سیکورٹی کا خیال کیے ہوئے خود چل کے گیا، ایک ساربان سے اس نے مصافحہ کیا، اس کا نام تھا بشیر احمد۔ اب ترجمان ساتھ تھا، وہ تو دیہاتی آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، وہ تو انگریزی نہیں جانتا تھا، ان پڑھ تھا، ترجمان ساتھ تھا، ترجمان کے ذریعے گفتگو ہو رہی تھی۔ بشیر احمد سے امریکی نائب صدر جانسن نے پوچھا کہ یہ اونٹ پہ کیا لادا ہوا ہے؟ اس نے کہا بھوسا ہے جو اس کی خوراک ہے، چارہ ہے۔ اس نے کہا اونٹ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 5 سال میرے اونٹ کی عمر ہے، اور خود ہی اس نے کہا میں شوق سے اس کو غازی کہہ کے بلاتا ہوں۔ جانسن نے جب بشیر احمد کی سادگی دیکھی، وارفتگی دیکھی، تو امریکی نائب صدر نے اس پاکستانی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے ہم دونوں دوست ہیں، آج سے ہم دونوں دوست ہیں۔ تو آگے سے بشیر احمد نے کہا ٹھیک ہے، آج سے ہم دونوں دوست ہیں۔ جانسن نے کہا کبھی آؤ گے اپنے دوست کے گھر؟ اگر میں تمہیں بلاؤں تو امریکہ آؤ گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اپنے یار دے گھر آواں گے۔ بات ختم ہو گئی، صدر صاحب چلے گئے۔ دوسرے دن وہ جو عام سا آدمی تھا نا بشیر احمد ساربان، پاکستان کی اخبارات میں اس کی تصاویر لگی ہوئی تھیں، اب کتابوں میں اس کی تصویریں چھپ چکی ہیں، میرے پاس اس کی تصویریں موجود ہیں، بشیر احمد ساربان کی جو تصویریں ہیں وہ موجود ہیں۔ اخبارات میں فرسٹ پیج پہ اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ امریکی صدر تو دورہ کر کے واپس چلا گیا۔ چند دن بعد پاکستانی اخبار میں ایک صحافی تھا ابراہیم جلیس، اس نے مضمون لکھا، وہ کالم لکھتا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ عنوان تھا اس کے کالم کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کالم کے اندر اس نے ذکر کیا کہ شہر فتح کرنا اتنا کمال نہیں ہے، دل فتح کرنا اصل کمال ہے۔ تو جانسن آیا، اس نے کوئی پروٹوکول کا خیال نہیں کیا، وہ ایک عام کیمل ڈرائیور سے ملا، ساربان سے ملا، اس کو اپنا دوست بنا کے گیا اور کہنے لگا کہ آج سے میں اور تو دوست ہیں۔ یہ مضمون اس نے لکھا، ابراہیم جلیس نے۔ امریکی سفارت خانہ جو یہاں کراچی میں تھا، انہوں نے اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروایا اور امریکہ بھیج دیا، وہاں وہ امریکہ کے اخبارات میں مضمون چھپا۔
جانسن نے جب وہ مضمون دیکھا تو اس کو یاد آ گیا کہ کراچی میں میرا ایک دوست ہے جس کو میں دوست بنا کے آیا ہوں. اب اس نے یہاں امریکی سفارت خانے کو حکم دیا کہ میرے اس دوست کو لاؤ امریکہ، میں اس کو دعوت دے کے آیا تھا، لہذا اس کا ویزا لگاؤ، اس کو سیر کراؤ امریکہ کی. جب یہ امریکہ سے آرڈر آیا نا تو لانڈی میں وہ رہتا تھا، دوڑیں لگ گئیں امریکی عملے کی، سفارت خانے کی اور پاکستانی سفارت خانے کی ایک جھونپڑی کی طرف. جا کے بشیر احمد ساربان سے کہا کہ تیرے دوست نے تجھے بلایا ہے امریکہ. اس نے کہا میں اتنا امیر نہیں ہوں کہ 2 مہینے ملک سے باہر رہوں اور پیچھے سے میرا گھر بھی چلے. میں تو اتنا غریب ہوں، روز کماتا ہوں تو روز بچوں کو کھلاتا ہوں. اگر ایک دن میں مزدوری نہ کروں تو دوسرے دن گھر میں فاقہ ہوتا ہے. میں تو اتنا غریب ہوں، میں نہیں 2 مہینے جا سکتا. امریکی سفارت خانے نے پاکستانی عملے سے سفارش کی، انہوں نے کہا جب تک یہ واپس نہ آئے اس کی تنخواہ لگا دو اور اس کا انتظام ہم کریں. اس دور میں 1961 میں 25 روپے اس کے گھر والوں کا وظیفہ لگایا گیا. جانسن کی دعوت پر بشیر احمد ساربان تیار ہو گیا. پاکستانی حکومت نے اس کو 3 اچکنے اور 1 جناح کیپ تیار کر کے دی. یہاں سے وہ گیا برطانیہ، شاہی مہمان تھا وہ برطانیہ میں، اور پھر برطانیہ سے وہ گیا امریکہ، وہاں بھی وہ شاہی مہمان کے طور پہ ٹھہرایا گیا. کینیڈی بڑا مشہور صدر گزرا ہے، یہ اس کا نائب صدر تھا جانسن، اور کینیڈی کے بعد یہ پھر جانسن صدر بنا تھا. اس کی امریکی صدر سے ملاقات کروائی گئی، سابقہ صدر سے بھی ملاقات کروائی گئی. ٹیکساس، واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، کیلیفورنیا، کئی جگہیں اس کو دکھائی گئیں. تو ایک دن 2 مہینے یہ وہاں رہا. آخری ہفتے میں ایک دن جانسن نے کہا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں تجھے یہاں آئے ہوئے، کوئی چیز نہیں تم نے مانگی، کوئی تحفہ چاہیے، میں تمہیں کیا دوں کہ میرا دوست خوش ہو جائے. اب مجھے بتائیں جب اس کو دعوت ملی تھی کہ امریکہ آؤ تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں کیوں نہیں جا سکتا، گھر میں غربت کتنی ہے، ایک دن مزدوری نہ کروں تو دوسرے دن فاقہ. اب یہ چاہتا تو کہتا میرے بچوں کو بلا لیں امریکہ، کہہ سکتا تھا یا نہیں؟ اتنے جو تعلقات ہو گئے. اس کی تصویریں کتابوں میں موجود ہیں کہ ایک گھوڑے پہ جانسن بیٹھا ہوا ہے، ساتھ دوسرے گھوڑے پہ یہ برابر اس کے سفر کر رہا ہے، سیر کر رہا ہے. عام سا ساربان، لیکن وہاں اسے شاہی مہمان کا پروٹوکول دیا گیا. تو اب یہ کہہ سکتا تھا کہ میرا مستقل یہاں ویزا لگوا دو یا میرے بچوں کو یہاں بلا لو، یہ کہہ سکتا تھا. لیکن جب جانسن نے کہا نا مانگو کیا چاہیے، کون سا تحفہ دوں، تو آگے سے اس نے ترجمان سے کہا کہ مجھے مدینہ منورہ کا ویزا لگوا دے. جانسن نے حیران ہو کے کہا تم نے ٹیکساس دیکھا، تم نے واشنگٹن ڈی سی دیکھا، تم نے کیلیفورنیا دیکھا، تم نے نیو یارک دیکھا، امریکہ سارا تو نے پھرا ہے، امریکہ نہیں پسند آیا جو تو کہتے ہیں میں نے مدینہ منورہ کی جا کے زیارت کرنی ہے. بشیر احمد ساربان نے کہا ایسے ہزاروں امریکہ ہوں، مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. مدینہ منورہ کا کیا موازنہ ہے؟ مدینہ منورہ تو کائنات کا سردار شہر ہے. اگر آپ نے مجھے کوئی تحفہ دینا ہے نا تو مجھے ویزا لگوا دیں مدینہ منورہ کا. جانسن نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنے عملے سے کہا کہ ویزا اپلائی کرو، میرا بھی اپلائی کرو، اس کا بھی 2 ویزے اپلائی کرو. جو ہی جانسن نے اسے کہا نا کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ منورہ جائیں گے، اشکوں کی برسات لگ گئی. وہ ساربان ایسے رو رہے بچوں کی طرح. تو جو امریکی عملہ تھا نا وہ ترجمان اس سے پوچھتا ہے رو کیوں رہے ہو؟ ایک ہی لفظ بار بار اس کی زبان پہ آ رہا تھا. وہ ساربان کہہ رہا تھا کہاں مدینہ منورہ، کہاں بشیر احمد، کہاں مدینہ منورہ، کہاں در رسول، کہاں مجھ جیسا گناہگار، میں مدینہ منورہ جاؤں گا.
میں مدینہ منورہ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، میں مدینہ منورہ جاؤں گا۔ میری ماں تو بچپن میں مجھے کہتی تھی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں رب اپنے محبوب کا شہر دکھاتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا، میں کہاں، مدینہ منورہ کہاں، وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، میں گنہگار مدینہ منورہ میں جاؤں گا۔ جب وہ رو رہا تھا تو جانسن نے ترجمان سے کہا، اس سے پوچھو یہ مدینہ منورہ جانے کا سن کے اتنا رو کیوں رہا ہے؟ خوشی کے آنسو تھے، وہاں اس کے والدین رہتے ہیں، وہاں کون رہتا ہے؟ تو آگے سے بشیر احمد ساربان نے کہا، وہاں والدین تو نہیں رہتے، پر وہ ہستی معظم رہتی ہے جن پر والدین قربان کیے جا سکتے ہیں۔ سعودیہ حکومت نے جانسن سے کہا کہ یہاں آنے کے لیے تو اسلام ضروری ہے، حرمین میں مسلمان ہی آ سکتے ہیں، لہذا صرف بشیر احمد ساربان کا ویزا ہی لگا، جانسن کو تو نہیں اجازت ملی۔ لیکن جانسن نے تصویریں منگائیں مدینہ منورہ کی، میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ شہر کتنا سونا ہے کہ امریکہ سارا پھر کے بھی بشیر احمد کہتا تھا میں نے جانا مدینہ منورہ ہی ہے۔ پتہ ہے یہ کراچی میں آیا کہاں سے تھا؟ بشیر احمد پیدا بریلی شریف میں ہوا تھا، جب پاکستان بنا تو یہ ہجرت کر کے کراچی آیا تھا، یہ مہاجر تھا۔ بشیر احمد ساربان جو ہے یہ بریلی شریف میں بچپن گزار کے آیا تھا۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرے نہاں خانہ دل سے یہ صدا اٹھی کہ جو بریلی شریف سے آیا ہے اسے لاکھ مرتبہ امریکہ پھرا لو، اس کا دل لگے گا تو مدینہ منورہ میں جا کے ہی لگے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، ایک سمت شریعت ہوتی ہے، ایک سمت محبت ہوتی ہے، کہ مدینہ منورہ میں جا کے روضہ رسول کی حاضری کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔